جب حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت صہیب آئے، حضور نے مرحبا کہا دونوں کو، اور دونوں کو مرحبا کہنے کے بعد اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھانے کے بعد کہنے لگے حضور کوئی اسلام کی باتیں ہمیں بتائیں۔ حضور نے ان کو دین کی، قرآن کی کچھ باتیں بتائیں، کچھ قرآن کی آیتیں بھی ان کو پڑھ کے سنائیں، تو ان کے دل کے اندر وہ آیتیں گھر کرتی چلی گئی، گھر کرتی چلی گئی وہ آیتیں۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا، اپنے بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کو جب خوب مارا، تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو پھر بعد میں کہنے لگے اچھا بتاؤ تو صحیح تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تو حضرت عمر کی دل کی دنیا بھی بدلتی چلی گئی، اور وہ جو اسلام کے سب سے کٹر دشمن تھے گئے دار ارقم کے اندر اور حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ ہم سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے۔ ہمارے ائمہ کی بھی یہ حالت رہتی ہے، اگر کوئی بندہ، اور عام طور سے جو عموماً جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں تو گراؤنڈ لیول پہ رہتا ہوں، ریئلٹی مجھے پتہ رہتی ہے، کوئی بندہ بیچارہ ٹھیٹ تھا، ادھر ادھر کہیں الجھا ہوا تھا گناہوں میں، کسی کو توفیق مل گئی، مسجد میں آ گیا یا جمعے میں آ گیا، تو پاس والا کہتا او بھائی تو آج ادھر کدھر رستہ بھول گیا، یعنی اللہ کے گھر کی آنے کی طرف کو وہ کہہ رہا ہے تو رستہ کیسے بھول گیا؟ یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ مسجد میں آنا صرف میرا ہی حق ہے۔ اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے تو آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے اس کی ویلکم کریں، اس کا مرحبا کریں، بھائی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے توفیق تو دی ہے۔ خوبصورت اور خوش نصیب ہیں وہ پیشانیاں جن کو سجدوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ قوم کون سے راستے پہ لگ گئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نور ہدایت چھوڑ کے گئے، قرآن اور اپنی سنت، قرآن اور اہل بیت کو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ اگر اس کو ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوہ حسنہ ہمارے زندگی جینے کے لیے ایک جو ہے روشن چراغ کی طرح ہیں، لیکن ہم نے ان کو کبھی سمجھنے کی اور ہم نے کبھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے سوچا جو چل رہا ہے چلنے دو، کوئی بات نہیں، جو چیز آ گئی کھا لو، جس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے گزر گئی، کوئی مر گیا اٹھاؤ اس کو، غسل دو، کفن دو، 2 منٹ کے لیے ایموشنل ہو جاؤ قبرستان دفن کر کے واپس آ جاؤ، پھر وہی گھوڑے وہی میدان۔